الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورت اور مرد ان دو کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو بنانے کے بعد ان دونوں کا مقصد زندگی بھی بتایا ہے. تمام انسانوں کی پیدائش کا اور بنانے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد بھری زندگی گزارنا. بھلا اتنی بڑی کائنات کا نظام جو اللہ چلا رہے ہیں، اس کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اب جب دونوں چیزیں اور یہ ساری چیزیں بن گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو انسان کے تابع کر دیا اور انسان کو اس تمام نظام کا مخدوم بنا دیا اور اس سارے نظام کو انسان کا خادم بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوائیں، پانی، آگ، بجلی، جتنی چیزیں متاعا لکم ولانعامکم انسانوں کے لیے بنایا. اور جگہ جگہ قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ آسمان سے برستے پانی کو دیکھو، زمین سے نکلتے غلوں کو دیکھو، اور ساری کائنات کے نظام کو دیکھو. یہ کیوں ہے؟ صرف انسان کی خدمت کے لیے. اب اگر انسان اس سے خدمت اٹھائے، خدمت حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، لیکن اپنے بنانے والے کو نہ پہچانے تو انسان اپنی پیدائش کا اور اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کے سے فائدہ اٹھانے کے بعد فائدہ حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے بنانے والے کو پہچانے، اور اس کی پہچان کا طریقہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اسی کو قابل بندگی اور قابل پرستش اور قابل عبادت اور قابل ذکر اور قابل سجدہ
سمجھا جائے اور اس کے حضور میں سجدہ ریز ہوا جائے. یہ مقصد ہے. اب اگر اللہ کو پہچانے بغیر اور اس کی عبادت کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو ہماری زندگی پھر یہ دھوکے میں گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جو بنایا یہ چکا چوند کر دینے والی دنیا ہے اور ہمارا دل اس کی طرف راغب اور اٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. جو چیز بھی ملتی ہے چمک دمک والی انسان فوراً اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو اس کی محبت سے بچائے. اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں دل لگا لے، بلکہ اس کو تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں صرف اس طرح رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضور نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہو جیسے انجان مسافر ہوتا ہے، راستہ چلنے والا ہوتا ہے، سڑک پار کرنے والا ہوتا ہے. انجان مسافر کی طرح یا سڑک پار کرنے والے کی طرح. اب اگر ہم اس دنیا سے دل لگا لیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی اسٹیشن پر جائے، وہاں کہے جی نہیں مجھے یہ اسٹیشن بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں یہاں پر رکوں گا، یہیں پر رہوں گا، اور گاڑی بھی چھوٹ گئی، نقصان بھی ہو گیا، ٹکٹ بھی گیا، ٹی سی او نے آ کے پکڑا بھی، ڈنڈے بھی بجائے کہ بھئی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اسٹیشن بڑا اچھا لگ گیا. تو لوگ کہیں گے بھئی اسٹیشن قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ نہیں ہے، منزل تیری کوئی اور ہے. تو کہیں گے کہاں میری منزل ہے؟ تو یہاں سے مجھے کہیں اور جانا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا سے انسان فنا نہیں ہوتا ہے، انسان دنیا سے فنا نہیں ہوتا ہے، یہاں سے انتقال کرتا ہے. یہ تو ٹھہرنے کی جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، بس اتنی سی. جب انسان مر جائے گا قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کتنا رہے دنیا کے اندر، تو انسان کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے ایک صبح یا ایک شام رہ کر آیا ہوں. یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ایسا لگتا ہے کہ ایک صبح ایک شام ٹھہرا تھا بس. پھر عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 جستجو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن. بھائی 4 دن کی زندگی ہے، صرف تھوڑے دن کی زندگی ہے. اور حضور نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے، اعمار امتی 70 الی 60 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 60 اور 70 سے زیادہ کوئی نہیں جیتا. اگر اس سے زیادہ کوئی جی رہا ہے تو بونس میں جی رہا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں، مجھے یہاں سے انتقال کرنا ہے، گزرنا ہے یہاں سے. یہ گزرگاہ ہے زندگی، اور یہ گزرگاہ ہے دنیا. یہ تماشا گاہ نہیں ہے، یہ میلہ گاہ نہیں ہے، یہ اجتماع گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ نہیں ہے. امتحان گاہ ہے اور گزرگاہ ہے. امتحان دیتے رہو، نکلتے رہو. اور زندگی کی پیدائش کا اور زندگی کے بنانے کا مقصد اللہ نے بتا دیا صاف صاف. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کون ہے تم میں سے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا؟ عمل تھوڑا سا ہو، نمازیں وقت کرو، روزے پورے رکھے جائیں، زکوٰۃ پوری ادا کی جائے، حسن نیت کے ساتھ. حسن نیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو نجات دلا دیتا ہے. اور نیت کی خرابی کے ساتھ بہت سارا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دیا ہے، اپنی یاد اور اپنی پہچان کے لیے عطا فرمایا ہے، اور اس دنیا کو دھوکے کا سامان بتایا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کا انداز دیکھیں
کتنا زبردست انداز ہے کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ بھی کہا اور دھوکے کا سامان بھی کہا کہ انسان کیسا دھوکے میں پڑا ہوتا ہے، اور جب دھوکہ لگتا ہے تو دن کو رات اور رات کو دن، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، سراب کو صحرا اور صحرا کو سراب، سمندر کو ریت اور ریت کو سمندر، اور ظلمت کو اجالا اور اجالے کو ظلمت، گمراہی کو حقیقت اور حقیقت کو گمراہی، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، سمجھ جاتا ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اس کی جب فنا اور اس دنیا کا جب ختم ہونا ہماری نظروں کے سامنے ہوگا تو دل نہیں لگے گا۔ ہماری ماں بہنوں میں ایک مرض یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آج چونکہ ہمارے یہاں ایمان کے مذاکرے نہیں ہوتے، ایمانی مجالس میں جانا نہیں ہوتا، نورانی مجلسوں میں باتیں سننی نہیں ہوتی، اور ہم ایمان کے تذکرے، موت کے تذکرے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ یوں فرمایا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، ہم ایمان کی باتیں کریں، تھوڑی دیر بیٹھو ایمان کی باتیں کریں۔ اور صحابہ کے زمانے میں باضابطہ ایسی مجلسیں لگا کرتی تھیں جہاں موت کے تذکرے ہوا کرتے تھے اور موت کی حقیقت پر باتیں ہوا کرتی تھیں کہ انسان کی زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے، تو پھر انسان ڈرا رہتا تھا۔ آج تو اتنی غفلت کے پردے دلوں پر پڑ گئے ہیں کہ چاہ کر بھی انسان بھول جاتا ہے کہ آخر میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بتایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا جب ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، مال کا دھوکہ لگ جاتا ہے، مال کا غرور آ جاتا ہے، اور جب زبان سے بڑے بول بولتے ہیں، جب لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جب موت کا یقین نکلتا ہے، جب قبر میں جانے کا یقین نکلتا ہے، تو اللہ انسان کو یاد دلاتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا تجھے یاد نہیں انسان تیری حقیقت کیا تھی، تو ایک قابل ذکر چیز بھی نہ تھا زمانے میں، جب تو تیرا کوئی تذکرہ بھی نہ تھا، تیرا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوبارہ انسان مٹی کی چادر اوڑھ کر بے نشاں ہو جائے گا، اور جب موت آئے گی تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد کہے گا ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ یا لیتنی لموت کتابیہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، میری سلطنت، میری بادشاہت، میرا مال و زر سارا لٹ گیا، پٹ گیا، ختم ہو گیا، نہ کوئی چیز کام نہیں آئی۔ کاش میرے لیے موت فیصلہ کن ہوتی، اور کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا انسان کا قیامت کے دن۔ اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نیکوکاری کی زندگی پر ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو تقوی والی زندگی میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جس دنیا میں ہم دل لگا رہے ہیں یہ اتنی بے لذت، بے حیثیت اور فانی چیز ہے کہ اس سے بڑا فریب کوئی نہیں ہے۔ دنیا بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس کے چکر میں بڑے بڑے آ گئے، جی ہاں بڑے بڑے اس کے چکر میں آ گئے، پریشان ہو گئے، پھنس گئے، یہیں پر رہنے کی ان لوگوں نے ٹھان لی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اور جنہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو بچایا اور یہاں سے بچا کر ایسے لے کر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اکرام کیا ہے، اور ایسا زبردست اکرام کیا ہے۔ لیکن انسان تھوڑی دیر کو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو
آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ جانے اگر دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا کے کام نہیں کریں گے، دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑیں گے تو ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اس چکر میں ہم نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو دنیا کے لیے تباہ نہ کرے، اور ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا دنیا کے چکر میں۔ اور قرآن نے اس مضمون کو صاف طور پہ مینشن کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والی عورتوں اور اے ایمان والے مردوں، ہم نے تم کو جو ایمان دیا ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے ہم اپنے آپ کو؟ جب دین کی فکریں لٹ جائیں تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں؟ نہ 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 نہ، صرف ہمارے اوپر دنیا سوار ہو جائے، شوہر کی جاب کی فکر، بچوں کے جاب کی فکر، بچوں کی تعلیم کی فکر، بچوں کی کمائی کی فکر، گھر بنانے کی فکر، زیورات بنانے کی فکر، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خواتین اگر نماز پڑھ بھی لیں تو شوہر کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، تو اہل و عیال کو جہنم سے کہاں بچایا جائے؟ بیٹے کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہی ہے تو پھر وہ بچہ کہاں سے جہنم کی آگ سے بچے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اس زمانے میں ایسے بچانا پڑے گا کہ اپنی اولاد کو جو کانوینٹ کی تعلیم ہے، کانوینٹ کا مطلب ہوتا ہے لا مذہبیت، وہاں دین نہیں پڑھایا جائے گا، کوئی مذہب نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ ایتھیسٹ بنایا جائے گا، دہریہ بنایا جائے گا، ایتھیزم پڑھایا جائے گا، اور وہاں پر خدا کا منکر بنایا جائے گا، اور پروفٹس کو نہ ماننے والا بنایا جائے گا، اور ڈارون کی تھیوری اور ڈارون کا نظریہ پڑھایا جائے گا، وہاں پر ڈارون لا پڑھایا جائے گا، اور وہاں پر انسان کی اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ختم کرنے کی باتیں کی جائیں گی، وہاں پر صرف اور صرف سائنس کا بھوت سوار کیا جائے گا۔ یہ جہنم کے گڑھے میں جا چکا ہے بچہ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں سے بچاؤ اپنے بچوں کو۔ ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ۔ یہ بچے جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کو نہیں معلوم ہے خدا کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار۔ جس طریقے سے اس بچے کو تم یہ بتاتی ہو کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، میرا حق یہ ہے، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، اس بچے کو یہ بتاؤ، آپ خود بھی یہ بات سمجھیں، اس بچے کو یہ بات بھی بتائیں کہ بیٹا تمہیں جہنم سے بچنا ہے، تیری اصل کامیابی تو یہ کہ تو جہنم سے بچ کر چلا جائے۔ دو روٹی سوکھی روٹیاں کماؤ گے لیکن حلال ہوں گی اور اللہ کی مان پر ہوگی تو بیٹا سکھ آئے گا زندگی میں، اور اگر تم نے حرام کمایا اور اللہ تعالیٰ کو انکار کر کے کمایا ہے تو بیٹا وہ روٹی سکھ نہیں دے گی، وہ تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اولاد کو یہ بتاؤ یہ حق ہے آپ کا، اس کی تربیت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور تربیت نام ہے مزاج زندگی کی درستگی کا، تربیت نام ہے باکردار بنانے کا، تربیت نام ہے اخلاق و عادات کے سنوارنے کا، تربیت نام ہے کیریکٹر کو سدھارنے کا، تربیت نام ہے نظریات زندگی کو درست کرنے کا، تربیت نام ہے خدا کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فن سکھانے کا، تربیت نام ہے محمد عربی کے طریقوں میں کامیابی کو بتانے کا، تربیت نام ہے دین میں نجات پانے کے حاصل کرنے کا، تربیت نام ہے بچے کو سب کے حقوق بتانے کا۔ تربیت صرف آپ جناب سے باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، اس کو یہ بتاؤ کہ بیٹا یہ تربیت تو یہ ہے کہ آپ سچے اچھے انسان بنے، اور معاشرہ کہے، سوسائٹی کہے کہ ایک اچھا انسان اور اچھی ماں کا بیٹا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اتنی سی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں
کل قیامت کے دن اگر یہ اولادیں جہنم میں جائیں گی لا مذہبیت کی تعلیم کو پڑھ کر اور کانوینٹ کی تعلیم کو پڑھ کر، تو بتائیں یہ اولاد ہمیں جہنم میں نہیں لے کر جائے گی؟ لڑکیاں جو الگ الگ ڈریسز کی خواہش کر رہی ہوتی ہیں، میں ایسا ڈریس پہنوں گی، میں ایسے کپڑے پہنوں گی۔ حیا یہ عورت کا زیور ہے، اپنی بیٹیوں کو حیا کا زیور پہناؤ، ان کی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، ان کے دلوں میں حیا کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر حیا کا مزاج پیدا کرو، اور کہو کہ میری بیٹی تو صرف میری بیٹی نہیں ہے، تو امت محمدیہ میں پیدا کی گئی ہے، میری بیٹی تو صرف میری بیٹی نہیں ہے بلکہ حضرت فاطمہ و عائشہ و کلثوم و رقیہ و زینب اور تمام امہات ام المؤمنین کی اور تمام مسلمانوں کی ماؤں کی بیٹی ہے، اور تمام تو حضور اکرم کی بیٹی ہے، تو اسلام کی شہزادی ہے، تو اسلام کی بیٹی ہے، تو بے پردہ پھرے، یہ نہ مجھے زیب دیتا ہے نہ تجھے زیب دیتا ہے، نہ تیری تربیت کو زیب دیتا ہے اور نہ کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بے پردہ پھرائے۔ اس بیٹی کو حیا کا زیور پہناؤ، اس کو بتاؤ کہ بیٹی قرآن نے جس طرح مردوں کو کہا ہے کہ نگاہ نیچی کر کے چلو، بیٹی تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، یہ حیا کا زیور ہے۔ اس کے سر پہ حیا کا تاج چڑھاؤ، اس کو حیا کا لباس پہناؤ، اس کا لباس ایسا ہو کہ جب وہ نکلے تو لوگ اپنی نظروں کو جھکا کر کہیں کہ یہ اسلام کی شہزادی اور اسلام کی بیٹی جا رہی ہے، اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، یہ محمد عربی کی سچی ماننے والی اور ازواج مطہرات کی سچی فالو کرنے والی۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ماں نے بچی اور بچے دونوں کی طرف اور اپنے بچوں کے موبائلوں میں جو وہ کرتے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں بچے، ایسے ایسے اپلیکیشنز اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈز کی جو دوستیاں ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کا جو تعلق ہے، عجیب مزاج آیا پڑا ہے، عجیب نظام آیا پڑا ہے، ماں بھی بے خبر، بچہ بھی باپ بھی بے خبر، باپ کو کمانے کی فکر ہے، ماں کو پکانے کی فکر ہے، وہ کما کے لاتا ہے، یہ پکا کر کھلاتی ہے۔ کیا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا تھا؟ اللہ نے عورت کو عورت بنایا ہے انسانیت کی تعمیر کے لیے، اللہ نے عورت کو عورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا ہے اس لیے کہ ہم نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری ادا کریں۔ ہم پر نسلوں کی تربیت ڈالی گئی ہے۔ آج پورے ملک کے اندر ارتداد کی آندھی چلی پڑی ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ اس کے دل میں اسلام کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں، دودھ ہے ڈبے کا، طفل میں آئے کہاں سے بو والدین کے کردار کی، طفل میں آئے کہاں سے بو والدین کے کردار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی۔ تو بچے میں ماں باپ کی کردار اور کیریکٹر اور اخلاق اور تربیت کی بو کہاں سے آئے گی؟ وہ بچہ تو کیریکٹر لیس بن چکا ہے، وہ غیرت لیس بن چکا ہے، وہ لڑکی حیا لیس بن چکی ہے۔ اس نے اپنی حیا کی چادر کو اتار پھینکا، لڑکے نے اپنی نگاہوں سے حیا کا سرما اتار پھینکا اور اپنے دل سے اللہ کا تقوی اس نے ختم کر دیا۔ اس بچے کو نہیں معلوم میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ غیروں کے یہاں نظام یہ ہوتا ہے اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے یہودی بن چکا ہوتا ہے، عیسائی بن چکا ہوتا ہے، کرسچن بن چکا ہوتا ہے، جیوز بن چکا ہوتا ہے۔ ہائے کیا بات ہے، ہم اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے سچا مسلمان نہیں بنا پاتے۔ کانوینٹ کی تعلیم نے اس بچے کو یہ بتایا اور تربیت کا ماں باپ کے اخلاق کا جنازہ نکل گیا بچوں کے۔ وہ بچے صبح پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں اسکولوں کے اندر، ان کو کن کن کے سامنے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے، اور جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس کے اثرات و نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں پر نگاہوں کو اور اپنی بچیوں پر تربیت کی نگاہ کو بڑھا دیں، اور خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل کو دیکھیں، کیونکہ انسان صحبت سے خراب ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ میں رسمی باتیں کرنے کا عادی نہیں، میں صرف واقعات پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ سوچیں کہ ہمارے بچے کے گمراہ نہ ہونے پائے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ مستقبل ہے، یہ نیو جنریشن، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں امانت دی ہے۔
میں کیسے اپنا درد آپ کے سامنے رکھوں؟ فکر کریں، حالات کا رخ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، دجالی نظام بہت تیزی کے ساتھ شباب پر آ رہا ہے۔ ان کے فرینڈ سرکل پہ نظر رکھیں، میری بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے؟ قیامت کے دن انسان کی یہ دوستیاں ہوں گی جو اس کو کہنے پر مجبور کریں گی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا جس نے میرے بھی جہنم کے رستے لگا اور مجھے بھی جہنم کے رستے پر لگا دیا۔ اور حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر من یخالل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے فرمایا دوست اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوا کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دوست کسی کو بنائے تو دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، فرینڈ سرکل میں کون لوگ ہیں، کیونکہ کند ہم جنس باہم پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بنے تو معاشرے میں اچھے لوگوں کے پاس اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجنا پڑے گا۔ اپنے بچوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی کے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی کے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ جس تعلیم کو پڑھ کر، جن کتابوں کو پڑھ کر بیٹے اور بیٹی کے اندر سے ماں کو ماں سمجھنے کا مزاج، باپ کو باپ سمجھنے کا مزاج، بھائی کو بھائی کا مقام، بوڑھوں کا مقام، اساتذہ کا مقام، بے والدین کا مقام، رشتہ داروں کا مقام، یہ بھول جائے، ایسی تعلیم کو ردی کے ٹوکرے میں رکھ کر کے آگ لگا دیجیے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی کے، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ کون سی نسل ہے؟ نسل نو تربیت چاہتی ہے۔ ہم ان کو اپنے پاس بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا زندگی کیا ہے اور اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی، آنے والے 10 سالوں کے اندر ارتداد کی ایسی لہر چلے گی، وہ مائیں اور وہ اب اس کے لیے ماؤں کو بھی اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اپنی کمر کسنی ہوگی، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اپنی کمر کسنی ہوگی۔ اور صاف طور پہ یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ اگر میں نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی اور اپنی اولاد کو میں نے دین پر چلنے والا نہ بنایا تو پوری نسلوں کا معاملہ خراب ہو جائے گا، پوری نسلوں کا۔ کھانے پکانے میں عورت نے اپنے آپ کو ایسا گھیرا ہوا ہے کہ سارا دن آپ اس بچے کو اچھا کھانا نہ پکا کر دے سکیں، اللہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آپ اس کو روزانہ نئے کپڑے نہ دلوا سکیں، اللہ آپ سے شاید کوئی سوال نہ کرے۔ آپ اس کو ٹوٹا پھوٹا جھوٹا موٹا کھلاؤ اور پہنا دیں، اللہ آپ سے کوئی سوال نہ کرے۔ لیکن اگر وہ بچہ جہنم کا ایندھن بن گیا، آپ سے بھی سوال ہوگا اور آپ کے گھر والوں سے بھی سوال ہوگا۔ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ماں باپ نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کالج میں بھیج کر ہم بچوں کو 18 گھنٹے، وہ بچہ 6 گھنٹے کالج میں ہوتا ہے، جب وہ کالج کے ماحول میں جاتا ہے اس کی زبان سے کیسی باتیں نکل رہی ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ وہ اور لوگوں کی زندگیاں خراب کر کے آ رہا ہے۔ اس بچے کے موبائل میں کیسے کیسے اپلیکیشنز ہیں اور بچہ ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کبھی اس فراق میں مت آئیے گا کہ آپ کے بچے موبائلوں پر پڑھ رہے ہیں، یہ موبائل پر ساری دنیا کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو موبائل پر آپ کے بچے پڑھاتے ہیں اور آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب آپ ان سے بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جب بچے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو کیا پتا، ہم تو نیو جنریشن ہیں اور ہماری جنریشن ڈسٹینس ہو گیا ہے، آپ کی اور ہماری جنریشن میں بڑا فرق آ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم تو جو چاہیں گے وہ کریں گے، نا 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 نا، آپ اس کو کہیں کہ آپ کو سب کرنے کی اجازت ہے لیکن ہماری نظروں کے سامنے اور آپ کا موبائل چیک کیا جائے گا۔ ہم تمہیں جہنم کی آگ میں جھلستا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس بچے کو صاف طور پہ یہ بتانا پڑے گا، یہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ آپ انسانیت کی اور نسلوں کی تربیت کے فرائض اور ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور دوسری بات، اب چونکہ میاں بیوی دونوں لڑتے رہتے ہیں، ہماری معاشرتی زندگیاں بھی بڑی خراب ہیں، شوہروں کے درمیان اور مردوں کے درمیان گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عورتیں ایک طرف سے سن کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں ساری باتیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، تو بھائی میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ سچی سیدھی بات کہہ دوں
کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا ہے اور مردوں کو کہا گیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ دیکھو ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اور حضور نے فرمایا کہ رفقاً بالقواریر، ایسے پیش آؤ جیسے آپ گینوں کے ساتھ اور شیشوں کے برتنوں کے ساتھ پیش آتے ہو، اس طرح نرمی سے پیش آؤ۔ اور حضور نے فرمایا ان کو توڑنا نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ تو جب آپ کے ساتھ شوہر یہ معاملہ کر رہے ہیں، اب آپ کا کام ہے، اور مرد، اسی لیے حضرت دستانوی نے لکھا ہے بعض عورتیں اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بڑی کوتاہی یہ کرتی ہیں کہ باپ اگر ڈانٹتا ہے تو ماں کہتی ہے جی آپ رہنے دیں میں دیکھ لوں گی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ باپ کا ڈر جس عورت نے نکلوا دیا وہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو باپ سے ڈرانا چاہیے، وہ باپ ہے، باپ بچے کو یہ بات موت تک احساس ہونا چاہیے، میرا باپ ہے، وہ مجھے تنبیہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اپنے دروازے پر کوڑا لٹکائے رکھے۔ کیوں؟ کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ کہ لکڑی سادے رہے کہ یہ غلطی کرے تو تنبیہ کرے، جس درجے کی غلطی ہو ویسی تنبیہ کی جائے گی۔ جی ہاں، آج ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بچے کو تنبیہ نہیں کرتے۔ جب بچہ بگڑ جاتا ہے کہتے ہیں جی حضرت کیا کریں اولاد بگڑ چکی ہے۔ تو آپ نے کون سا بیج بویا تھا؟ آپ نے اس کو علماء سے دور رکھا، جماعتوں سے دور رکھا، خانقاہوں سے دور رکھا، مساجد مدارس کے نظام سے دور رکھا، اللہ والوں کی صحبت سے دور رکھا۔ اب چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اللہ والا بن جائے، نیک بن جائے، آپ کا فرما بردار بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اولادیں نیک ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اولادوں کی بھی لاج رکھتا ہے اور آپ کی بھی لاج رکھتا ہے۔ اسی لیے اولاد کو نیک بنانے کے لیے ماں اور باپ کو نیک بننا پڑے گا۔ جیسا بیج ہوتا ہے ویسے ہی پھل آتے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے سورہ کہف میں جو اشارہ دیا ہے کان ابوہما صالحا، قرآن نے کہا جو حضرت خضر نے ان کی دیوار کو درست کیا تھا، حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ دیوار جو تھی بغیر اجرت کے تم نے درست کر دیا ان بچوں کی، تو حضرت خضر نے جو بات بیان کی ہے، جو نکتہ بیان کیا کان ابوہما صالحا، کہ جب والد نیک تھا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی لاج رکھتے ہوئے دنیا میں ان کے خزانوں کی اور ان کی جان کی حفاظت کروا رہے ہیں ایک تکوینی نظام کے ذریعے سے۔ جب آپ نیک بن جائیں تو پھر یہ نہ سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا تو مددگار اور کارساز اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ میرے ہاتھ میں تربیت کا پہلو غالب رہنا چاہیے گھروں کے اندر۔ تربیت ڈانٹنے ڈپٹنے کا نام نہیں ہے، تربیت تو محبت سے کی جاتی ہے۔ آپ سوچیں قرآن نے کیا نکتہ بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، جب حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یوسف کے بھائی، جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے ساتھ عجیب عمل کیا تھا، ان کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے اور جھوٹا خون بھیڑیے کا لگا کر قمیص میں لے آئے تھے، حضرت یعقوب نے ان کو بھگایا نہیں تھا بلکہ کہا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ قرآن تربیت کا پہلو بتا رہا ہے۔ اگر اولاد کو اس کی غلطیوں پر دور کر دیا جائے تو اولادیں باغی بن جاتی ہیں۔ یہ عجیب نکتہ ہے۔ اولاد کو تربیت کے لیے یہ کیا جائے کہ اس اولاد پر کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ اولاد، یہ اللہ نے مجھے امانت عطا فرمائی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے نعمت اولاد، بڑھاپے میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھو ایک بات سچی بتا رہا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں سمجھنا اولاد کما کے دے گی، نا 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 نا، دنیا کے سہارے بڑے بے وفائیں اور عجیب بے وفائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے، جس سے وفا کی امید کرو گے تم ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ اولادیں بڑی بے وفا ہیں۔ اگر وفا کی امید، ان کو نیک بنانے کی فکر کرو تو ان کو معلوم ہوگا کہ ماں کا کیا مقام، اس لیے پالو گے کہ یہ کما کر دیں گے۔ جتنے سہارے رب کے علاوہ ہوتے ہیں سارے توڑ دیے جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جو اور دیکھو دنیا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو جو کہانی آپ اپنے والدین کے ساتھ لکھتے ہیں وہی کہانی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ دہراتی ہے۔ یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں چیزیں پلٹ پلٹ کر آئیں گی۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے کریم آقا، اے اللہ، جمعہ کا دن ہے، اثر سے قریب کا وقت ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کیا پتہ یہ وہ گھڑی ہو، اللہ اس گھڑی کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اللہ جب آپ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے، اے کریم آقا، آپ تو بڑے پیارے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، اے بہت پیارے اللہ، جب آپ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی ہے، مانگنے کی توفیق دے دی ہے، الفاظ ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے، اس مجلس میں آنے کی توفیق دے دی ہے، سننے سنانے کی توفیق دے دی ہے، تو اللہ محروم نہ فرمائیے گا۔ ہمارے خالی دامنوں کو بھر دیجئے، ہمارے خالی دامنوں کو بھر دیجئے۔ اے پروردگار عالم، بوڑھی جوان عورتیں، مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اس نیت سے آئی ہیں، اے اللہ ہم سب اس نیت سے بول اور سن رہے ہیں کہ اللہ دین کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اے اللہ ہمارا عمل کرنا آسان فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نفس و شیطان نیک بننے نہیں دیتا، دنیا کے جھمیلے ہمیں نیک بننے نہیں دیتے۔ اے کریم آقا، اے میرے اللہ، ہم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت کوتاہیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے باغی بن کر اپنی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنانے کا خواب دیکھتے رہے، لیکن اللہ یہ تو الٹی بات ہے، اللہ ہم الٹے کام کرتے رہے اور آپ سے صحیح بات کی طلب کرتے رہے۔ میرے مالک، اے اللہ ہمیں فطرت کے مطابق اور قدرت کے مطابق اور نظام فطرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے میرے اللہ، ہم کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیجئے۔ اے مالک الملک، جس طرح آپ نے اپنے نیک بندوں بندیوں کو قبول کیا تھا، ہم کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری اولاد کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے، ایمان، عافیت، سلامتی، سکون کے ساتھ رکھیے، اور اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، آپ ہم سے راضی رہیے، آپ ہم سے راضی رہیے، آپ ہم سے راضی رہیے۔ اللہ مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اللہ ہماری ان تمام ماں بہنوں کو، سننے والوں کو اے مالک الملک پردے کی پوری پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے، حیا کا زیور عطا فرما دیجئے، حیا کا تاج پہنا دیجئے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو لباس تقویٰ دے دیجئے، اپنی محبت کی آگ کی بھٹی میں تپا دیجئے، ہمارے جسم کے روئیں سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، اپنی یاد و خیال نصیب فرما دیجئے، ہمارے دل کو اپنی محبت کا، اپنی معرفت کی آماج گاہ اور گہوارہ بنا دیجئے۔ اے خالق کائنات، اللہ ہم نے آپ کو بہت بھول کر زندگی گزاری ہے، بہت غفلتوں میں زندگی گزاری ہے، ہماری غفلتوں کی حد نہیں، تیری عطاؤں کا شمار نہیں۔ اے مالک الملک، اس کے باوجود آپ نے کرم کیا ہے، اللہ آپ نے عورت کے ہاتھ میں تعمیر انسانیت کا مشن عطا فرمایا ہے، اللہ نسلوں کی تربیت کا مشن عطا فرمایا ہے، ہم نے کھانے پکانے، پہنانے اڑانے کو اس مشن میں بھلا دیا۔ اے مالک الملک، اولاد کی تربیت سے بڑی غفلت برتی ہے، اس کو کانوینٹ کی تعلیم میں ڈال کر لا مذہب ہم نے بنایا ہے، اس کو اپنا اور اللہ رسول کا باغی ہم نے بنایا ہے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں،
اللہ آج ہم اقرار کرتے ہیں دینی تعلیم سے دور رکھ کر ہم نے اس کو دین بیزار بنایا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو دیندار بنا دیجئے، پوری نسلوں کو دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ، تو نبی نے دعا کی تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہماری اولادوں کو تقوی والا بنا کر ہمیں ان کا امام بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی تقوی دے دیجئے، ہماری نسلوں میں بھی دین کو زندہ فرما دیجئے، ہماری نسلوں میں دین کے دائی و شیدائی پیدا فرما دیجئے۔ اللہ، ایمان کے لٹنے کے بڑے ذرائع پیدا ہو گئے ہمارے موبائلوں سے اور موبائل کی گندگیوں سے، اس کی آلائشوں اور آلودگیوں سے ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ، ایمان کامل نصیب فرما دیجئے، ایمان راسخ نصیب فرما دیجئے، مضبوط ایمان نصیب فرما دیجئے، حضور کی سچی محبت و تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اے اللہ بوڑھی جوان عورتیں بیٹھی ہیں، اے پروردگار عالم، عورتوں کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے جذبات ہوں گے، کیا کیا تمنائیں ہوں گی، تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، غیبی مدد و نصرت پیدا فرما دیجئے، اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، سننے بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، عمل کا شوق عطا فرما دیجئے، شوق عمل عطا فرما دیجئے، حسن عمل عطا فرما دیجئے، حسن نیت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، عورتوں کو اپنے شوہروں کا فرما بردار و تابعدار بنا دیجئے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے دیجئے، غیبتوں سے، چغلیوں سے اور محفلیں جمع کر گھنٹوں دنیا کی باتیں کرنے سے اور اس کی باتیں کرنے سے ماں و بہنوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم، تربیت اولاد کی فکر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، ہم کو، ہماری اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیجئے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں ہماری بچیوں کو اللہ حضرت فاطمہ جیسی حیا دے دیجئے، حضرت خدیجہ جیسی قربانی کا جذبہ عطا فرما دیجئے، حضرت عائشہ جیسی محبت الہی دے دیجئے، حضرت عائشہ جیسی فقاہت دے دیجئے۔ اے اللہ، ازواج مطہرات جیسا تقوی دے دیجئے، بنات نبی جیسا ذوق و حیا دے دیجئے۔ اے اللہ، جتنی صفات تھیں ان لوالیوں میں ان تمام صفات سے ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کو آراستہ و مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے، اے اللہ، مانگنا بہت کچھ ہے، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ آپ خوب جانتے ہیں کیا کیا تمنائیں ہیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں، ان بیماروں کو شفا دے دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں جب تک رکھیے ایمان پر رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اپنی رضا کے ساتھ بلائیے گا، اللہ راضی ہو کر بلائیے گا، راضی کر کے بلائیے گا، اور اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، اور اللہ دنیا میں جب بھی رکھیے صرف اپنی رضا کا خیال عطا کر دیجئے، مخلوق کی رضا کو دل سے نکال دیجئے، تعریف اور برائی کو برابر کر دیجئے، مدح و ذم کو برابر کر دیجئے، تمام اخلاقی صفات نصیب فرما دیجئے۔ اور اللہ، ہم نے اپنی نسلوں کو دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہماری نسلوں کو دین کے لیے آسانیاں اور قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، گھروں میں محبت و سکون نصیب فرما دیجئے، محبت و سکون نصیب فرما دیجئے، شوہروں کو بیویوں کی قدر دے دیجئے۔ اے اللہ، بیٹیوں کو نیک صالح بہتر رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جو لوگ گھروں میں پریشان ہیں ان میں آپس میں مودت پیدا فرما کے دینی ماحول پیدا فرما دیجئے۔ اے مالک الملک، اے اللہ، آج سے ارادہ کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تقویٰ کے اصولوں پر ڈالیں گے اور رمضان میں تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، اپنا ڈر عطا فرما کر اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، اللہ آپ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس طریقے سے آپ اپنے بندوں کی سنتے ہیں، اللہ ہر کسی کی سنتے ہیں، ہماری بھی سن لیجئے۔ اللہ، ہمیں یقیناً مانگنا نہیں آتا، لیکن ہم وہ لولے لنگڑے بچے ہیں جس کی طرف ماں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بھی ہم پر اپنی خاص نظر عنایت ڈال کر ہماری ٹوٹی پھوٹی صحیح، توتلی صحیح، اللہ نہ
سمجھ میں آنے والی صحیح اس دعا کو صرف اپنے کرم و فضل سے قبول فرما لیجئے. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے, جو رہ گیا وہ بھی دے دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.